نہیں، بکرا 1 سال کا عموماً 14 مہینے کا ہو جائے تو 2 دانت ہوتے ہیں، تاہم بکری بکرا 1 سال، دمبا مینڈا اچھا پلا ہوا ہو تو 6 مہینے کا بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ صحت والا ہو، اپنی جان کا بدل پیش کر رہے ہیں آپ۔ یہ قربانی جو ہے اپنی جان کا بدل، تو جان کتنی پیاری ہے آپ کو، بہت پیاری ہے، تو پھر اپنے لیے کیسی چیز پسند کرتے ہیں یہ ذرا سوچ لیجئے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے۔ اپنے لیے تو عیب والی چیز پسند نہیں کرتے، تو رب کی بارگاہ میں بھی اچھی چیز پیش کرنی ہے، ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ جانور سے قربانی سے پہلے کسی قسم کا نفع اٹھانا منع ہے۔ مثلا بیل ہے تو چلو بھئی کچھ دن اس سے مال اٹھواتے ہیں، گاڑی میں لگا لیتے ہیں، چلاتے ہیں، مہینہ پہلے لے لیا ہے تو اتنا بار برداری کرائیں نہیں۔ دودھ وہ گائے کا ہے، پی سکتے ہیں، بیچ سکتے نہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اونٹ اور گائے میں ہمارے لیے یہ مہربانی کی گئی ہے کہ اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں بھی اونٹ میں بھی۔ بکرا بکری دمبا ایک کی طرف سے ہوگا، اس میں 7 حصے نہیں ہوں گے، لیکن گائے بیل کر رہے ہیں، اونٹ اونٹنی کر رہے ہیں تو اس میں 7 حصے۔ عقیقہ بھی شامل کرنا چاہے کوئی کر سکتا ہے، لیکن جو اپنی جان کا صدقہ دیتے ہیں آپ، وہ آپ شامل نہیں کر سکتے۔ اور یہ مسئلہ میں پھر سنا رہا ہوں، اگر کسی ایک بدعقیدہ کا حصہ ملا لیا سب کا ضائع ہو جائے گا، تو احتیاط کرنی ہے کہ کس کے ساتھ حصے داری کر رہے ہو، اگر کسی غلط کا شامل ہوا تو سب کا برباد ہو جائے گا۔ اسلام وہ دین ہے جو امن اور سلامتی کا دین ہے، وہ جانور کو بھی بھوکا پیاسا ذبح کرنے سے روکتا ہے کہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، بھوکا پیاسا ذبح نہ کرو، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ جو طریقہ ہے قربانی کا آپ جانتے ہیں، میں مسئلہ سنا دوں۔ قربانی سے پہلے جانور سے بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ بھی ساتھ میں ذبح کرنا ہوگا، گائے کا ہو، بکری کا ہو، اونٹنی کا ہو، بچہ پیدا ہو جائے قربانی کے پہلے یا ذبح کرنے میں پیٹ میں سے بچہ نکلے، وہ بھی ساتھ میں ذبح کر دیا جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ابھی تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے بعد میں کریں گے، تو آپ پال لیں، اب بڑا کر کے جب بھی اس کو ذبح کریں گے صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اگلے سال اس کو ہم کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے روک لیا ہے، آپ پالنا چاہتے ہیں، بعد میں کریں گے، جب بھی کریں گے تو اس کو کیا کریں گے؟ صدقہ کریں گے۔ اگلے سال تک اگر روک لیا، سال کا ہو گیا اور کوئی کہے کہ یہ اس سال کی قربانی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ جانور کو بائیں پہلو پر، لیفٹ سائیڈ، یعنی اس کی جو کمر ہے لیفٹ سائیڈ سے وہ زمین پر لگا دیں، ٹانگیں باندھنا چاہیں باندھ لیں، ورنہ مضبوطی سے پکڑیں، تیز چھری سے اپنا گھٹنا دایاں جانور پر رکھ دیں تاکہ آپ کا پورا زور لگے، اور تیزی کے ساتھ آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ کند چھری ہو، زنگ آلود ہو، وہ استعمال نہ کریں، تیز چھری سے کریں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ ذبح کرنے سے پہلے قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماء، یہ بھی، اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ قرآن میں ہے وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہاں اول کی جگہ من لگانا ہے آپ نے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یوں پڑھنا ہے، اللہم لکا ومنکا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دینی ہے۔ چھری پھیرتے ہوئے اچانک زبان رک گئی
بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھی قربانی ضائع نہیں ہوگی. لیکن جان بوجھ کر ایسا نہ کرے. کبھی ہوتا ہے نا جانور کی ہیبت سے یا گھبرا کے اگر زبان رک گئی ہے تو اور بات ہے, لیکن ذبح کرنے والا مسلمان ہو, ورنہ جانور ضائع ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. اور یہ موسمی لوگ بہت نکلتے ہیں ان دنوں میں, کیونکہ سب کو کسائی چاہیے, تو وہ ہوتے نہیں ہیں اتنے, جانور ذبح کرنے میں ٹائم لگتا ہے, تو اناڑی بہت پھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کھال اتروانا, گوشت بنوانا ان سے کروا لیں, چھری خود پھیرا کریں. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے اگر ہمت والی ہے, گھبرا جائے گی تو نہیں کرے, لیکن ہمت والی ہے اور چھری پوری طرح چلا سکتی ہے, لیکن اپنے مردوں اس کے غیروں کے درمیان نہ جائے, تو وہ ذبح کر سکتی ہے. کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں, والدین کی, بزرگوں کی, کسی کی طرف سے, تو بعد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ عربی میں ہے, اللہم تقبل منی, اے اللہ اس کو قبول فرما میری طرف سے. کسی اور کی طرف سے ہے تو اللہم تقبل من, اس کے بعد اس کا نام لیں فلاں فلاں. کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام, جیسا کہ تو نے قبول کیا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اور اپنے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں قربانی کے بعد دعا کریں, وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جانور کا خون بہہ رہا ہے, آپ دعا کر رہے ہیں, تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. میں نے اب آپ کو یہ مسئلہ بتانا ہے کہ 4 رگیں ہوتی ہیں, 3 رگیں کٹ جائیں, جانور کو تڑپنے کا موقع دیں, اچھی طرح تڑپے. جتنا وہ تڑپتا ہے اس کے اندر سے خون نکل جاتا ہے. نہیں تڑپے گا خون اندر رہ جائے گا, وہ خون, آپ خون والا گوشت کھائیں گے آپ بیمار پڑ جائیں گے. یہ جھٹکے والے گوشت جو کھاتے ہیں اسی لیے بیماریاں اتنی بڑی ہوئی ہیں نا. تو جانور کو تڑپنے دیں, جب وہ ٹھنڈا ہو تو کھال اتارنی شروع کریں, اس سے پہلے شروع نہ کریں. وہ تڑپے تاکہ خون نکل جائے. جب رگیں کٹ گئی, اب تمام گوشت اور کھال آپ کا. کھال آپ خود رکھنا چاہیں, اس کو چمڑا بنا کے آپ جانماز بنانی ہے, گدی بنانی ہے بیٹھنے کے لیے, آپ کو اجازت ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. کسی دوست کو تحفہ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں. قصاب کو, قصائی کو پیسے یہ کہیں کہ جی پیسے نہیں دیں گے کھال دے دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. معاوضہ ذبح کرنے کا کہ اس کے بدلے کھال لے لینا, نہیں, کھال اس کو معاوضے میں نہیں دے سکتے. ہاں آپ تحفے میں دینا چاہتے ہیں وہ اور بات ہے. جس کسی کو آپ دوست کو تحفہ دیں, رشتہ دار کو تحفہ دیں, بادشاہ کو دیں, آپ جب سب کو دے سکتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دے دیں, مسجد مدرسے کو دے دیں, کسی اچھے خیراتی ادارے کو جہاں لوگوں کی فلاح کے لیے خدمت کی جاتی ہے وہاں دے دیں, تو آپ کھال دے سکتے ہیں. تسلی کریں کس کو دے رہے ہیں, ایسے کو نہ دیں کہ آپ کو گناہ ہو, کیونکہ اگر وہ غلط استعمال کرے آپ کہیں گے جی بندوق کے زور پہ لے جاتے ہیں, وہ مجبوری ہے, اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو حال ہوا ہے. لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کسی غلط کو نہ دیں. گوشت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, عید الفطر کے موقع پر گھر سے جاتے ہوئے کھجوریں کھا کے جاتے تھے. قربانی والے دن حضور کچھ نہیں کھا کے جاتے تھے, واپس تشریف لا کر قربانی کا گوشت جب تیار ہوتا تھا تو کھاتے تھے. لوگوں میں یہ آدھا روزہ مشہور ہوا ہے, تو یہ طریقہ بھی تھا. اور قربانی کے گوشت کو حضور بہت خوشی سے کھاتے تھے. یہ اس جانور کا گوشت ہے جو اللہ کے نام پر قربان ہوا ہے, بہت شوق سے کھاتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں بہت زیادہ کھانا ہے, جو اکٹھا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں پھر بیمار پڑ جاتے ہیں. آپ 2-3 دن کھاتے رہیے. اور بہتر طریقہ جو بتایا گیا کہ گوشت کے 3 حصے کر لیں. کتنے؟ ذرا کہیے گا اونچی. 3. ایک حصہ گھر کے لیے رکھ لیں. آپ کو ران پسند ہے, دستی پسند ہے, آپ نکال لیجئے. ایک حصہ گھر کے لیے رکھ لیجئے. ایک دے دیجئے دوستوں رشتہ داروں کو.
غریب ہوں امیر ہوں ان کو بھی دیں. ایک رکھ لیجئے ان کے لیے جن کو نہیں ملتا, غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے. آپ ان کو صرف چھچڑے تھما دیتے ہیں, ان کو سارا سال نہیں ملتا ہے تو ان کو دیں گے, وہ خوشی سے آپ کو دعا دیں گے, آپ کو نقصان نہیں ہوگا. یہ جو رواج ہے کہ جی باس کو بھیجنا ہے, دفتر کے آفیسر کو بھیجنا ہے, ران اس کے لیے رکھ لو, اس کو پہلے گوشت کی کمی ہے جو اس کو بھیج رہے ہو, اس کو دینا ہے تاکہ جی مجھے گڈ ول میں اس کی گڈ بک میں نام رہے, کل کو ترقی ہوگی. یہ تو یہ رشوت ہو جاتی ہے ایک طرح کی. آپ جس کو دیں اللہ کی رضا کے لیے دیں. خود بھی پورا گوشت رکھنا چاہیں خود رکھ سکتے ہیں, سارا دینا چاہیں سارا بھی دے سکتے ہیں. آئیے حرام اشیاء سن لیجئے گوشت میں. وہ چیزیں جو حرام اور مکروہ تحریمی, مکروہ تحریمی کا مطلب یہ نہیں کہ گنجائش ہے, گنجائش نہیں ہے, وہ سن لیں. پتا, میں وہ نام لوں گا جو آپ لوگوں میں پکارے جاتے ہیں, عربی نام لوں گا تو آپ نہیں سمجھیں گے. پتا, پھکنا, نر مادہ کی علامات, سمجھ گئے آپ, وہ جگہیں جو نر مادہ جس سے پتا چلتا ہے. رگوں کا خون, کپورے, کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہیں کھا لیں, نہیں, مکروہ تحریمی ہے, حرام کی طرح ہے, نہیں کھا سکتے. غدود, حرام مغز, جگر کا خون, کچھ لوگ جگر کا خون نکالتے ہیں کہ بڑی طاقت والا ہوگا, نہیں. تلی کا خون, تلی بھون کے کھا سکتے ہیں, جگر بھون کے کھا سکتے ہیں, اس کا خون نکال کے استعمال نہیں کر سکتے. گوشت کا خون اگر نکلے تو وہ بھی استعمال نہیں کرنا. دل کا خون, پخانے کا مقام, نطفہ, آنتیں, یہ آپ نہیں کھا سکتے. اوجڑی, اتنی دھوئیں کہ بو باس نہ رہے, وہ آپ کھا سکتے. اتنا دھو لیں کہ اس میں بو باس نہ رہے, وہ آپ کھا سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو مسائل بھی بتا دیے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اسلام کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اگر میں پوچھوں اسلام کے معنی گردن نہادن, خود کو کسی کے سپرد کر دینا, اطاعت اور بندگی کے لیے گردن رکھ دینا. مسلمان گردن رکھ دینے والا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا قربان کیا, تو آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اور کچھ نہیں تو گناہ ہی قربان کر دیں, غصہ ہی قربان کر دیں, نفرتیں ہی قربان کر دیں, تعصبات ہی قربان کر دیں. ہم یہی چیزیں قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے. ہمارے لیے مہربانی, یہودی قربانی کرتے تھے, گوشت کو جلا دیتے تھے. پہلے قربانی ہوتی تھی, اس کا گوشت جنگل میں چھوڑ دیتے تھے, پرندے نوچ کے کھا گئے تو کھا گئے. ہمارے لیے حلال کر دیا گیا, ہماری ضرورتوں میں لگا دیا گیا. فقیروں کو کھلائیں تو اللہ کی خوشنودی ملتی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے عنایت ہے اور مہربانی ہے. تو خوش دلی سے قربانی کریں, اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائے. یہ ہر بال کے بدلے نیکی بھی ملنی ہے, گوشت بھی ملنا ہے, فائدے کا فائدہ ہے, کوئی ہمارا نقصان نہیں. بڑے جذبے کے ساتھ لوگ قربانی کرتے تھے, خوش ہوتے تھے. آج کل یہ جذبہ سرد پڑتا جا رہا ہے. اسے زندہ کریں, اپنے بچوں کو قربانی دکھایا کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے, اور ان کو بتایا کریں تاکہ ان کا جذبہ بڑھے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, اسی کے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں, اپنا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, تو رب کا دیا ہوا دے رہے ہیں. خوش دلی سے قربان کریں. نماز عید ادا کی جاتی ہے, اس کا طریقہ آپ کو معلوم ہے. 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. جس طرح آپ عام طور پر نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت, اسی طرح کی نماز ہے پوری. صرف 6 تکبیریں زیادہ ہیں. کتنی؟ 6. پہلی رکعت میں 3 زیادہ ہیں, دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زیادہ, باقی پوری نماز اسی طرح.
پہلی رکعت میں شروع میں 3 تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں۔ پہلی تکبیر کہہ کر نماز شروع ہوگی، آپ ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا سبحانک اللہم جس کو کہتے ہیں آپ، ولا الہ غیرک تک پڑھیں گے ہاتھ باندھ کر۔ پھر آپ نے جب امام اللہ اکبر کہے گا کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر پہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے پھر چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک اور اللہ اکبر کہہ کے چھوڑنا نہیں ہے، باندھ لینا ہے۔ یہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد، ان پر آپ نے اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، تینوں تکبیروں پر چھوڑنا ہے اور چوتھی تکبیر پہ رکوع میں جانا ہے۔ یہ آپ کو میں نے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا۔ آج قربانی کا دن ہے، ہم لوگ سب کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں جانور بھی قربان کریں، اور ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم توبہ بھی کریں۔ اور میں نے جیسے آپ سے کہا کوئی بھی گناہ ہم کرتے ہیں تو آج نیت کر لیں کہ وہ بھی قربان کر دیں گے، اب نہیں کرنا، تو کتنا فائدہ ہوگا، رب راضی ہو جائے گا۔ نماز کا ٹائم 9